بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IAS بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ آج ہم جانیں گے قسطوں پر کاروبار کے متعلق کہ اگر ایک چیز کی نقد قیمت مثلاً 15,000 روپے ہے، اسی چیز کو قسطوں پر 18,000 روپے میں فروخت کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اس کاروبار کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اس کے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ اور شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کاروبار کا کیا حکم ہے؟ چیزوں کو نقد سستے داموں اور قسطوں پر مہنگا بیچنا، اس کو پاکستان میں بیع الاجارہ، عرب ممالک میں شراء بالتقسیط، برطانیہ میں ہائر پرچیزنگ اور امریکہ میں انسٹالمنٹ کریڈٹ کہا جاتا ہے۔ اس کاروبار کی ابتدا 19ویں صدی کے وسط میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اس وقت ہوئی جب ایک سلائی مشین کمپنی نے اپنی تیار کردہ سلائی مشینوں کو اپنے صارفین کے لیے قسط وار ادائیگی کی صورت میں متعارف کروایا۔ بعد ازاں دوسری کمپنیوں نے بھی اس کاروبار کو نفع بخش سمجھتے ہوئے نفع حاصل کرنے کا کامیاب کاروباری وسیلہ بنا لیا۔ اس کاروبار کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ زیادہ قیمت والی چیزیں لینا چاہتے ہیں مگر پیسوں کی اتنی مقدار ایک وقت میں ان کے پاس جمع ہونا مشکل ہے، جس کے باعث وہ ساری زندگی اپنی ضرورت کی مہنگی چیز خریدنے میں ناکام رہتے ہیں، تو اگر اسی چیز کو ماہانہ قسطوں میں خریدنا پڑے تو وہ لوگ بآسانی تھوڑی تھوڑی قسطیں دے کر وہ چیز خرید سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی سوچ کے پیش نظر قسطوں کے کاروبار کو شروع کیا گیا تاکہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں اور کمپنی کا سرکٹ بھی چلتا رہے۔ جہاں تک بات ہے اس کاروبار کی شرعی حیثیت کی، تو یہ کاروبار جائز تو ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ خریدار کو بتایا جائے کہ اگر آپ یہ چیز نقد لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت ہے اور قسطوں پر لینا چاہتے ہیں تو قیمت اتنی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قسط کی رقم اور مدت کا تعین ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نے کتنے روپے کی قسط کتنے عرصہ بعد جمع کروانی ہوگی، ہفتہ وار یا ماہوار۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس چیز پر خریدار کو مالکانہ حقوق دیے جائیں، یعنی کمپنی یہ شرط نہیں لگا سکتی کہ جب تک آپ قسطیں مکمل نہ کر لیں اس چیز کو آگے بیچ نہیں سکتے، یا یہ کہ بعض دفعہ ایسے فارموں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدنے والے کو کرایہ دار کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ شرط لگانا بالکل غلط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے دن جو رقم یا قیمت اس چیز کی طے ہوئی تھی، کمپنی یا دکاندار کسی بھی صورت میں اس قیمت سے زیادہ پیسے نہیں وصول کر سکتا۔ مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکاندار یا کمپنی یہ شرط لگاتی ہے کہ اگر قسط بر وقت جمع نہ کی گئی تو بطور جرمانہ اگلی قسط کے ساتھ اتنے روپے زیادہ دینے ہوں گے۔ یہ شرط غلط ہے اور اس سے جائز کاروبار ناجائز میں بدل جاتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کی ایک اہم خرابی بھی جان لینا ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ صاف شفاف کاروبار ناجائز اور غلط ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض اوقات قسطوں پر چیز بیچنے والا یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر 2 یا 3 قسطیں مسلسل ادا نہ کی تو جو پیسے دیے ہیں وہ ڈوب جائیں گے اور چیز بھی واپس لے لی جائے گی۔ یہ عام طور پر گاڑیوں کی خرید و فروخت میں دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ سراسر خلاف شریعت اور ناجائز ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہو کہ چیز خریدنے والا فراڈ نہ کرے اور بر وقت پیسے دیتا رہے تاکہ بیچنے والوں کی قسطوں کو تحفظ ملے، لیکن اس کو غیر شرعی طریقے کے بجائے شرعی طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر بیچنے والے کو خریدنے والے پر یہ شک ہے کہ یہ شخص فراڈ کر جائے گا اور میرے پیسے ڈوب جائیں گے،
تو وہ اس سے کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے، گروی رکھ سکتا ہے، یا کسی دوسرے با اعتماد شخص کو اس کا ضامن بنا کر چیز بیچ سکتا ہے تاکہ ایسی صورت میں وہ اپنے پیسے وصول کر سکے۔ یہاں ایک اعتراض واقع ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب 15,000 کی چیز قسطوں پر 18,000 روپے میں خریدنا جائز ہے تو پھر بینک سے اگر 15,000 روپے قرضہ لیں اور قسطوں پر اس قرضے کی ادائیگی 18,000 روپے کریں تو اس کو کیوں ناجائز کہا جاتا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا فرق سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت اسلامیہ کا ایک اصول سمجھنا پڑے گا۔ اصول یہ ہے کہ جب ایک ہی جنس کا تبادلہ کیا جا رہا ہو تو اس میں نہ تو کمی بیشی جائز ہے اور نہ ہی ادھار۔ مثلا 100 روپے کے بدلے 110 روپے لینا دینا، چونکہ یہاں کرنسی کی جنس ایک ہے، روپیہ، تو اس کا تبادلہ جب روپوں سے ہوگا، یعنی آپ نے لیے بھی روپے ہیں اور واپس بھی روپے کرنے ہیں، تو زیادہ دینا ناجائز اور سود ہے۔ جبکہ قسطوں کے کاروبار میں انسان چیز لیتا ہے اور دیتا پیسے ہے، یہاں جنس مختلف ہے کہ ایک طرف چیز دوسری طرف کرنسی۔ یہ اصول مسلم شریف کی مشہور حدیث سے محدثین نے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او ازداد فقد اربا۔ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجوریں کھجوروں کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر سرابر، اور ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ دے۔ پس جس نے اس میں زیادتی کی تو یہ سود ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی جنس کا لین دین ہو تو وہ برابر سرابر اور ہاتھوں ہاتھ ہوگا، نہ کمی بیشی جائز ہے نہ ادھار۔ اسی وجہ سے بینک کے قرضے میں اور قسطوں کے کاروبار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جڑے رہیے ہمارے چینل IS بولتے حقائق کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد بشارت کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔